سورہ مبارکہ نساء قرآن حکیم کا چوتھا سورہ، یہ مدنی سورہ ہے اور اس سورے کی 176 آیات ہیں، اور جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی اس کا نمبر ہے 59 59۔ اگر 9 اور 5 کو جمع کریں تو یہ 14 ہے۔ توجہ فرما لیں، یہ آیت کا نمبر ہے 59، جہاں پر خدا کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک اطاعت رکھی گئی ہے جسے اولو الامر کہتے ہیں، اور آیت کا نشان ہے 59۔ طے ہو گئی بات۔ اب سلسلہ گفتگو کو ہم تمہیدی مراحل سے تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ آج 8 مارچ ہے، دنیا میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے، اور بائی چانس اتفاق سے ہماری گفتگو میں جو سرنامہ سخن کی آیہ شریفہ ہے وہ سورہ نساء کی ہے، اور نساء عربی میں کہتے ہیں عورت کو۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن حکیم کے سارے 114 سوروں میں سے ایک سورہ بھی سورہ رجال کے نام سے نہیں اللہ نے رکھا، سورہ نساء کے نام سے ہے۔ تو آج یہ چاہتا ہوں کہ اگر پردے میں مائیں بہنیں تشریف فرما ہے اور اگر کوئی گفتگو سن رہی ہیں تو یہ پیغام خواتین کے حوالے سے بھی ہم پہنچانا چاہیں گے کہ قرآن مجید نے عورت کو اتنا باعزت اور باوقار مقام عطا کیا ہے کہ اس کے نام سے مکمل ایک سورہ ہی رکھ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ دین الہی ہے، یہ دین اسلام ہے کہ جس نے عورت کو اتنا، اس کے وجود زن کو اتنی اہمیت دی اور اس کے وجود کو اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم میں پورا ایک چیپٹر رکھ دیا۔ صرف 5 10 15 20 آیات نہیں نساء کے ضمن میں رکھی، پوری 176 آیات نازل کر دی فقط عورت کے نام پر۔ یہ ہے اسلام کے ہاں عورت کا مقام۔ تو مجلس کیونکہ ایصال ثواب کی ہے تو بزرگ بھی تشریف فرما ہے، نوجوان بھی براجمان ہیں، تو چلیے جو صادقین ہیں ان کے در سے جا کر پوچھتے ہیں کہ موت کا فلسفہ کیا ہے، موت کہتے کسے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آیہ مجیدہ جو آیہ اطاعت ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند جملے موت کے فلسفے کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ کشاف حقائق 6 امام جعفر صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا، اس زمانے کا جو ایک ایتھیسٹ تھا، زندیق تھا، اس نے مولا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا۔ اب مکالمہ بڑا طویل ہے، اس سارے مکالمے کی جو تلخیص ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس ایتھیسٹ نے، زندیق نے امام سے یہ سوال پوچھا۔ اب موت کا فلسفہ در آل محمد سے ہمیں ایک جملے میں ملا، ایک جملے میں کہ موت کہتے کسے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس لادین نے، اس زندیق نے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے فرزند رسول نہیں کہا ہوگا، فرزند رسول آپ کے ہاں موت کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ موت کسے کہتے ہیں؟ اب امام جانتے ہیں کہ سوالی کون ہے، کہ سوال کرنے والا کوئی مسلم نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، ایک غیر مذہب کا ہے، ایتھیسٹ ہے، فلسفی ہے۔ اب نہ تو اسے قرآن حکیم سے فلسفہ موت پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حدیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اب میرے مولا نے موت کو فلسفے سے بیان کیا۔ مولا نے اس ایتھیسٹ کو جواب دیا، بندہ خدا سن،
تمہارے جسمانی اعضاء کے رک جانے کا نام موت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج ہم یہی تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، جب کسی کی وفات کی اطلاع دیتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں، یہی سنتے ہیں کہ فلاں کی حرکتیں قلب بند ہو جانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو میرے امام نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا کہ جب تمہارے جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ جائیں تو اس وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اولی الامر عالم اسلام میں فقہا نے، محدثین نے، مورخین نے، عارفین نے جو اولی الامر کا ترجمہ، تفسیر، تشریح اور توضیح کی ہے، میں غیر شیعہ علماء کی بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، غیر شیعہ علماء نے جو تفسیر کی ہے، جو تشریح کی ہے، جو توضیح کی ہے ہر دور میں، ان کا یہ موقف رہا ہے، ان کا یہ استدلال رہا ہے کہ ہر دور کا جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ لیکن مکتبہ تشیع کے ہاں، در آل محمد کے ہاں اور مدرسہ آل محمد کے ہاں اولی الامر کی تفسیر اور اولی الامر کی توضیح، اولی الامر کی تشریحات کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اسی چھٹے امام کا شاگرد ہشام ابن حکم کا جو مکالمہ ہوا تھا، اس دور کا ایک بہت معروف مذہبی شخص تھا